امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سفارتی معاہدے کو ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل قرار دے دیا۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت ناکام بنانے کی اسرائیلی سازشیں بھی بے نقاب کر دیں۔ کہا اسرائیل حکومت میں شامل بعض عناصر نے معاہدہ سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں بھاری رقم خرچ کی۔ امریکہ ایران کے خلاف زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ ایران سے مذاکرات کی مخالفت کرنے والوں کے پاس غیر مؤثر بمباری کے سوا کوئی حقیقت پسندانہ منصوبہ نہیں۔ امریکہ کی ترجیح آپ نے ہرمز کو کھلا رکھنا اور عالمی تیل و گیس کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنانا ہے۔ ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں گے ایران سے سمجھوتا ہوتا ہے یا معاملہ ختم کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن بہتر پوزیشن میں ہے، ایران کو جلد شکست دیں گے۔ ایران نے جو بائیڈن دور میں گرفتار امریکی خاتون کو رہائی دے دی۔ تہران کے خیر سگالی جذبے کو سراہتے ہیں۔ مشرق وسطی میں بارود کی بارش، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کی فوری تنصیبات پر حملے، ایران کے ساحلی شہر اور جزیرے دھماکوں سے گونجتے رہے۔ امریکی فضائیہ نے ایرانی کمانڈ مراکز، چابہار، بندر عباس اور قشم جزیرے کو نشانے پر لے لیا۔ ایران کے دفاعی نظام پر بھی وار، کینسر چلڈرن اسپتال پر میزائل حملہ۔ ایران کی خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر جوابی کارروائی، کویت میں ایئر بس پر میزائل اور ڈرونز برسا دیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف ممکنہ فوجی منصوبوں پر ٹرمپ کو بریفنگ دی گئی۔ امریکی صدر نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایرانی جزائر پر قبضے کے آپشنز پر بھی غور۔ ایرانی فولادی وار خطے میں امریکہ کے بنیادی ڈھانچوں کا نشان مٹا دیں گے، ایران کا امریکہ کو انتباہ۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے خطے کے اہم انفراسٹرکچر پر بھی بھرپور جوابی حملے کیے جائیں گے۔ آبنہ ہرمز ایران کی ناقابل سمجھوتہ ریڈ لائن ہے، امریکہ کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی حملے جاری رہنے کی صورت جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو جائے گا، نئے محاذ کھل سکتے ہیں۔ ہمسایہ ممالک یا خطے کی اسلامی ریاستوں سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہے، افریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پریس بریفنگ میں بولے کہ تنازع کو میز پر ہی حل کرنا چاہیے، امن و استحکام کے سوا کوئی متبادل نہیں ہے۔ امید ہے افریقین تنازعات کے پرامن حل کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں گے اور آبنہ ہرمز میں صورتحال جلد نارمل ہو جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے۔ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملکی معیشت کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہر ممکنہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کے جائزہ اجلاس میں خطاب، کفایت شعاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت مستحکم ہے، کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا جس پر تہہ دل سے مشکور ہیں۔ سبسڈی سے ایندھن کی قیمتوں کے اضافے کے اثرات کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا، عام آدمی، موٹر سائیکل سواروں، رکشہ ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز کے تحفظ کو فراہم کیا۔ صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں، یہ میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی۔ ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں، اس طرح کے بیانات نہ دیں، ان بیانات کو وہ واپس لیں اور اس میں کوئی
کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی انسان کا کوئی رتبہ کم اوپر زیادہ نہیں ہو جاتا. اس کے الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے جو دیکھے جی آپ جو ہے آپ نے اپنی بیان واپس نہیں کیا. پیپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق بیان کی مذمت. JUI سربراہ سے بیان واپس لینے کا مطالبہ. سندھ کے وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے ملک کے لیے لڑنے کے جذبے کی قیمت تنخواہ نہیں ہوتی. مولانا فضل الرحمان شہداء سے متعلق بیان واپس لیں, بیان کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. نیوز کانفرنس میں شرجیل انعام میمن نے کہا شہداء کے بارے میں نامناسب بیان دیا گیا, شہداء کی توہین کی گئی. فضل الرحمان کے بیان سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ پہنچا. بیان کو بھارتی میڈیا میں اچھالا گیا. کسی کے کچھ بولنے سے شہداء کا عظیم رتبہ کبھی کم نہیں ہو سکتا. ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم متحد ہے. شہداء اور غازی کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. افواج پاکستان کے شہداء کی حرمت اور ناموس کی بے توقیری کی یہ ان کا بیان انتہائی ناقابل فہم ہے, ناقابل قبول ہے, بلکہ ناقابل برداشت بھی ہے. اس انتہائی ناقابل فہم ملک دشمنی کے مترادف اس بیان کی تصحیح کریں مولانا صاحب, اسے فی الفور واپس لیں اور پوری قوم سے معافی مانگے. MQM نے بھی مولانا فضل الرحمان سے بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. فاروق ستار کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے شہداء کی حرمت و ناموس کی بے توقیری کی. شہداء کی فیملی کی دل آزاری کی گئی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کا مقام افواج پاکستان سے ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ افواج پاکستان ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں. آج جو ملکی وقار بلند ہوا اس کی قدر کرنی چاہیے. امید ہے کہ فضل الرحمان اپنے بیان کی وضاحت کریں گے. کشمیر کے لیے یہ از بس ضروری ہے کہ ایک فری فیئر الیکشن ہو اور کشمیر کے عوام اپنے نمائندے جو ہے وہ منتخب کریں. 2 بڑے جلسے, ایک میرپور میں اور ایک مظفر آباد میں, یہ 2 بڑے جلسے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آزاد کشمیر کی مہاجر نشستوں سے متعلق ہر فیصلہ منتخب اسمبلی قانون ساز اسمبلی ہی کر سکتی ہے. دھرنوں یا لانگ مارچ سے آئین نہیں بدلا جا سکتا. مہاجر حلقوں میں انتخابات آزادانہ, شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں گے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ قلعہ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے انتخابات میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہے. آزاد کشمیر کے عوام کو اپنی حکومت منتخب کرنے کا حق ملنا چاہیے. مہاجرین جموں کشمیر نے قربانیاں دے کر پاکستان ہجرت کی, ان کی نمائندگی ختم نہیں کی جا سکتی. قلعدم JAC سے رابطہ تشدد ختم کرانے اور پرامن حل کی نیت سے کیا. چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا کا قلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پریس ریلیز اور سوشل میڈیا مہم پر وضاحتی بیان. کہا پریس ریلیز میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. میری کوشش صرف امن کے لیے تھی, اسے قیاس سرائیوں کی نظر کیا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے خدشات دور کرنا میری اولین ترجیح ہے. اکثر افراد نے میری تجویز پر دانشمندانہ رد عمل دیا. چند عناصر سستی شہرت کے لیے اس اقدام کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچے ہو ماشاءاللہ, اپنی محنت کی بلبوتے پہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر کے یہاں پر داخلے کے لیے آئے ہو, تو اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ آپ کو وہ سارے مواقع, وہ سارے وسائل مہیا کرے جس کی آپ کو کمی کا سامنا ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اپنی فرض سے غفلت برتتا ہے. پنجاب کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. ریاست کا فرض ہے کہ طلباء کو تمام مواقع فراہم کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عارف اعلیٰ میں تقریب سے خطاب. کہا پنجاب میں 49,000 سکول ہیں, 10,000 سکول اپ گریڈ ہو چکے. رواں سال طلباء کو 1 لاکھ مفت الیکٹرک بائکس دینے جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لیا, چنیوٹ, سیالکوٹ, اوکاڑا, مری میں گرین الیکٹرک بسوں کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ 5 سال میں 5,000 الیکٹرک بسیں چلانا میرا ہدف ہے.
پاکستان نے سعودی عرب سے 6.7 ارب ڈالر کی رعایتی آئل فائنینسنگ سہولت مانگ لی۔ 1% شرح سود پر 15 سالہ آئل فائنینسنگ کی خواہش، مجوزہ معاہدے میں 5 سالہ گریس پیریڈ بھی شامل ہے۔ وزارت اقتصادی امور نے تصدیق کر دی۔ سعودی رعایتی آئل فائنینسنگ سے زیر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم ہونے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور اویس لغاری کی سعودی وزیر خزانہ سے اہم ملاقات، دونوں ممالک کا توانائی اور اقتصادی تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق۔